میں اپنے حویلی کے قریب نا آگے میرے ایک کلاس فیلو ہے، تو پہلے تو وہ اور قوم تھی، اب اپنے آپ کو بخاری کہلواتا ہے. تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا طارق تیری پیری فقیری چل پئی ہے، میری نہیں چلی. لفظ سمجھے؟ تیری پیری فقیری چل پڑی ہے، پوری دنیا آتی ہے، میری نہیں چلی. کوئی گر بتا. میں کہ گر بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، ملاقاتوں میں بیٹھا ہوں، رش لگا ہوا تھا، بہت دنیا تھی. میں نے کہا رات کو 9:30 بجے عوام ایکسپریس آئے گی، میں اس پہ لاہور جاؤں گا. اسٹیشن پہ بازو کا ٹرین آگے پیچھے ٹائم ہوتا ہے، تو 9 بجے آ جانا. وہیں ہم پلیٹ فارم پہ چلتے ہوئے میری واک بھی ہو جائے گی، تو وہاں ہم باتیں کریں گے. آ گیا. میں نے اسے کہا کہ تو بتا. میں نے کہا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا تیری نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہ ہو، لوگوں کے دلوں پہ ہو. مجھے فوراً کہنے لگا تیرا تو باپ دادا امیر تھا تو میرا تو نہیں ہے. میں نے کہا اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، تو لوگوں کی جیب پہ نظر نہ رکھ. میں آدھا پونا گھنٹہ دلیلوں کے ساتھ اسے سمجھاتا رہا، اس کو سمجھ نہیں آئی. آخر کار اس نے یہ طے کیا کہ اس کے پاس یا تو سونا بنانے کا نسخہ ہے یا پھر جنات تابع کیے ہیں جو لوگوں کے پیسے چرا کے اس کو رزق حرام لا کے دیتے ہیں. اور اب تک وہ بھی اسی بات پہ قائل ہے، آج تک بھی. یوسوس فی صدور الناس. جب آپ زندگی کا قدم اٹھائیں گے آپ کو بہت صدائیں آوازیں سننے کو ملیں گی. میرا 20 سال سے بال کاٹنے والا ایک ہی ہے، ادھر ایک گلی ہے وہاں رہتا ہے. میں اس کے بعد بال کٹوانے گیا تو اس نے کہا کہ یہاں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکیم طارق میرا کلاس فیلو ہے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر الزام اور کہانیاں لگاتا ہے، سناتا ہے. میں نے کہا سنتا تو نہ، اس کے پاس لے چل. میں اس کے پاس اپنے ساتھی جو مجھے ان کے پاس لے گیا تھا ان کے پاس گیا. وہ مجھے نہیں جانتا تھا. کیسے آئے؟ میں نے کہا جی دعا کرانے کو، علاج کرانے کے لیے. وہ بھی چھوٹا موٹا علاج کرتے تھے. اور میں نے کہا دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں ہوں ایسا کہ وہاں مزنگ چنگی پہ جو حکیم طارق ہے، اگر میں اس کے پاس بھی علاج، میں نے ایسے میں حکیم طارق کا نام لیا نا، پہلے اس نے ناک پہ رگڑا ایسے انگلیاں، پھر ایسے کانوں کو پکڑا. کیا ہوا؟ کہہ رہے چھوڑو. میں نے کہا کسی کو اچھا راستہ لگا دیں آپ کی مہربانی، میرا کلاس فیلو ہے. پھر اس نے حکیم طارق کے فراڈ بتائے، نوسر بازیاں، جھوٹ، دھوکے، کہانیاں، بدکاریاں اس نے بتائے. اچھا ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ میرا تو ماموں ان کا مرید ہے، بڑا چاہنے والا ہے. اچھا. میں نے کہا ماموں سے بات کروانا. میں نے کہا کیوں؟ میں ویسے بات کر رہا ہوں. اس نے موبائل ملایا، انہوں نے کہا ماموں کوئی بندہ ہے آپ سے بات کرنا. السلام علیکم. میں نے کہا میں اکری سے حکیم طارق ہوں. وہ مرشد، میرا مرشد، میری قسمت جاگی وغیرہ وغیرہ. اس کی محبت تھی، اللہ مجھے اس قابل بنا. جب اس نے دیکھا نا تو یہ تو خود حکیم طارق ہے. موبائل ختم ہونا، کہنے لگا سوری یار میری یادداشت کمزور ہے، بعض اوقات والد کو بھی بھول جاتا ہوں. اچھا. میں نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. جب میں آیا نا، ابھی وہ مجھے چھوڑنے آیا ہی تھا کہ پیچھے سے فون آ گیا اس کے گھر سے، تو حکیم طارق اور گنڈے لے کے ان کے بعد حملہ کرنے گئے تھے. وہ کہہ رہے حکیم طارق گنڈے اور بدماش لے کے میرے اوپر حملہ کرنے آیا تھا. یوسوس فی صدور الناس. مجھے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے آپ کو ایئرپورٹ پہ کسی نے جوتوں سے مارا. میں نے کہا ایئرپورٹ پہ تو جوتوں سے مارنا ممکن نہیں ہے، اندر لاؤنج میں فلائٹ تھی آپ کی. کیوں؟ کہنے لگے مجھے بتایا کہ وہ ایک بزرگ تھے عطا المومن شاہ صاحب، انہوں نے حکیم طارق کو وہ مارا سوا بنا دیا. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے تو سفر نہیں کیا. پھر زندگی کے سفر میں کئی کہانیاں سننے کو ملیں گی. نہ جواب دینا، اپنا کام کرنا. نہ جواب دینا، اپنی منزل پہ چلنا. جواب دینے، یہ جو الزام لگانے والے ہیں بنیادی طور پہ فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے ذمے انسانیت ہے. سارے یہودی، سارے ہندو، سارے کافر، سارے مسلم، سارے فرقے میرے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا. باپ تو سب کا ایک ہے، اماں تو سب کی ہوا ایک ہے. نہ جواب دینا، اور جواب میں نہ الجھ جانا. اپنی منزل، اپنے مقصد پہ اور امت کا غم اور اللہ کی مخلوق کو ایمان اور اعمال اور اعمال نبوی اور ان کے دردوں اور ان کے غموں اور ان کے مسائل اور مشکلات میں ان کا ساتھ، ان کا ہاتھ، ان کا ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے
किस चीज को आप दम करके फूंक मारते हैं और लोग बंदा यूं ठीक हो जाता है। अबकरी का वजीफा आपने सुना होगा, पंखे बंद करें। अबकरी का वजीफा आपने सुना होगा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सखी बन के लोग बताते हैं, आपको किसी वजीफे से आप यूं फूंक मारते हैं और यूं बंदा ठीक हो जाता है। हम चलो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, क्या फूंकों से भी लोग ठीक होते हैं? बोले होते हैं? दरूद शिफा और अनमोल खजाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन, दोनों बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक व सल्लम। दरूद शिफा जिसको, भाई किसी को कैमरे में ना ले, नहीं भी होता तो कैमरे में आने के लिए खड़े हो जाते हैं। बास ये कोई ऐसा रोग है, किसी को ना लो कैमरे में, चुप करके बैठ जाए मेरी तरफ कैमरा करके। दरूद शिफा और अनमोल खजाना कहा जिसको पढ़ के, अब खड़ा हो कोई जो बताए, कौन बताएगा? हाँ जी। अफहसिब तुम सूरतुल मोमिनून और अजान का अमल, जिस बीमारी जिस मकसद के लिए पढ़ के जिसको दम किया फौरन ठीक। जी 3 दफा सूरत कदर और 3 दफा सूरत कौसर, किस मकसद के लिए? कोई भी बीमारी है उसमें दम करे बंदा ठीक हो जाता है। जी रोता बच्चा, चिचड़ा बच्चा जिसको नजर लगी हो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, 7 दफा फूंक मारे, चंद मिनट में ठीक हो जाएगा। अफहसिब्तुम वाली आयत हर बीमारी पे दम करे बंदा ठीक होता है। कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। फोन पे भी दम करे तो बंदा ठीक हो जाता है जिसको दम करे। जी एक शख्स को पानी रसोली थी, MRI सीटी स्कैन, उन्होंने कहा कि इसको सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगी। उनके घर गया, उन्हें जाके बताया कि ये पढ़े। यही दुआ पढ़ी और उस पर दम किया। उस वक्त सजदे किए, वो सजदा नहीं कर सकता था। ये फूंक का असर बता रहा हूं मैं आपको, अल्लाह की कलाम है। किसकी कलाम? किसकी कलाम? जी दरूद शिफा पढ़ा, सवालात मुकम्मल होने वाला है, मेरे मसले हल हो गए। जी मामू का तसव्वुर किया, फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गए। 3 दफा सूरत कौसर पढ़ के जूते का तसव्वुर करता हूं, जूते को कोई नहीं छेड़ता ऐसे। हाँ, और वैसे भी अगर जूता ना उठवाना हो तो जूते को कह दो कि मैंने चोर के लिए क्या कर दिया है, हलाल कर दिया, क्योंकि हलाल चीज तो उसके हिस्से में है ही नहीं। जी नहीं, लंबी कहानी लगती है। एसी खराब हुआ 1 बजे, ठीक नहीं हो रहा था। सारे बैठ जाए, आपका शुक्रिया, आप खड़े हो गए। लिहाजा मेरी दरखास्त है आपकी खिदमत में, जिंदगी में ना सदियों पुराना ये निजाम चला आ रहा है। हाँ, शिरक ना हो, बिदत ना हो, गैरुल्लाह ना हो, और तस्बीह खाना, जो वज़ाइफ, जो तस्बीहात, जो जिक्र आपको बता रहा, उसमें अल्लाह की जात का ताल्लुक और तारुफ है, और हुजूर की सुन्नत है, और हुजूर की अदाएं हैं, सहाबा की सुन्नत है, तबा ताबईन की सुन्नत है, अहले बैत के तरीके हैं, औलिया की तरतीब है। और इसकी वजह से अल्लाह ने यह पैगाम सारे आलम में, पंखे चला दे, सारे आलम में, सारी दुनिया में अल्लाह ने यह पैगाम कहना दिया। लिहाजा अपनी मंजिल पे, अपनी जिंदगी की इस तरतीब पे अगर चल रहे हैं तो फिर यकीन से चलिएगा। यह भी कोई जिंदगी है, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, यह भी कोई जिंदगी है। किसी ने कान में बात डाली कि तू जिस तरतीब पे चल रहा वो तरतीब सही नहीं है, तो तौबा तौबा करने लगा। और किसी ने कान में बात डाली जिस तरतीब पे तू चल रहा, वाह वाह तो खुशकिस्मत है, सुभान अल्लाह कहने लगा। जैन लगी गली हो देना टुर चली, ये कोई गली है? ये जिंदगी है। याद रखिएगा, माँ एक होती है, बाप एक होता है, मुर्शिद होता है एक होता है, मुर्शिद खाना भी एक होता है। दर दर्द गदाई की करनी, एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी। दर दर की गदाई क्या है? आप मुझे ये
میرے پاس ایک صاحب آئے، نہ واقف تھے، پڑھے لکھے نہ واقف تھے. بالفرض میں کسی کیمسٹری کے آدمی سے بحث کرنا شروع کر دوں، آئنسٹائن بن جاؤں میں خود، اور اس سے بحث کرنا شروع کر دوں، جبکہ مجھے اس کی الف با کا پتہ نہیں، صرف سنی سنائی معلومات ہے، تو کیا خیال ہے میں اس کو قائل کر سکوں گا سوائے الجھاؤ کے، سوائے شور شرابے کے؟ اس کو قائل کر سکوں گا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، پڑھے لکھے نہ واقف تھے، دنیا کی چند ڈگریاں تھیں، روحانیت کی دنیا سے نہ واقف تھے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ان وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، ان پھونکوں سے کیا ہوتا ہے، ان چیزوں نے آپ نے لوگوں کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ اور بلکہ وہ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. اچھا ایک دو بار آئے، بحث کی، مجھے پتہ چلا کہ آج بھی وہ آ رہے ہیں اور ان کا مزاج میں یہی بحث ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا آخری افلاطون سمجھتے ہیں. میں نے ایک لاہوری جوان کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، پوری اس کی ترتیب اس کو سمجھا دی تھی. وہ آیا، اس نے آیا اور آتے ہی ایک کہانی شروع کر دیا، کیا آپ نے لوگوں کو ڈگڈگی پہ نچا رہے ہیں، یہ لفظ کہتا تھا، اور اس سے بھی اگلے گھٹیا بہت گندے لفظ استعمال کرتا تھا، زبان اس کی بہت زیادہ کمزور تھی، میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں. وہ جوان آیا، باتیں کر رہے تھے، ہم باتیں کرتے ہیں نا، اس کو ایسے پھونک مار کے چلا گیا. اس نے ایسے دیکھا، میں نے کہا چھوڑے اب بات کریں مجھ سے. اس نے بات شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان پھر اچانک ایسے پھونک مار کے اس کو چلا گیا. اس بندے کی تشکیل تھی، میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہیں ایسا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وہ کس انداز سے مانتا ہے، اس کو کیسے سمجھ آتی ہے، یہ وہ ایک طریقہ تھا. اب وہ چکنا ہو گیا، یوں بھی کیا کرتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، اور اس کے انداز میں کچھ غصہ بھی تھا. وہ لاہوریا بھی بڑا شاطر تھا، چلاک تھا. وہ پھر آنکھ بچا کے آیا، ایسے کر کے گیا، باس اب تو جناب یہ کیا بدتمیزی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیوں پھونک ماری ہے، اسے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا آپ نے اسے غصہ، اپنا موضوع آپ بھول گیا، اب پھونک کا اثر شروع ہو گیا. جس پھونک کے بارے میں کہتا تھا یہ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے، ایسے پھونکے مارتے ہو سپیکر میں، یوں ہوتے ہو، سامنے پھونکے مار رہے ہو، لوگوں کو ایسے ڈگڈگی پہ نچا رہے، یہ پھونک کا اثر شروع ہو گیا. کیونکہ پھونک سے جن آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، اب اس کا جن آ گیا. اب وہ پورا چوکنا تھا کہ آئے اور اس بندے کو پکڑ کے میں کچھ طبیعت اس کی ٹھیک کروں. جوان نے وقفہ دیا، سونا وقفہ دیا، بہترین وقفہ دیا، اور میں نے اس کو باتوں میں کر رہا تھا، لگایا. جوان پھرا، اس نے اسے پھونک ماری اور اس کے پیچھے بھاگ رہا. میں اس کی ٹانگ سے پکڑا، میں کہا بیٹھ اب مجھ سے بات کر، یہ تیرے سارے سوالوں کا جواب ہے. کیسے؟ میں نے کہا تو کہتا ہے پھونک سے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا ہے، منہ سے تھوکے اور جھاگ نکل رہی ہے، گالیاں آنے شروع ہو گئی ہیں. جس طرح پھونکوں سے جن آتا ہے، یہ جن آیا ہے، اس طرح جاتا بھی ہے. اور پھر میں نے کہا ایک بات یاد رکھیں آپ، یہ ابھی اس نے پھونک ماری ہے. جب کلام الہی پڑھ کے پھونک مارتے ہیں پھر تاثیر کلام کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی. کلام پھر تاثیر کلام کی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی. ہوا اصل میں یہ ہے، کچھ ہوا یہ ہے کہ پیری فقیری کے نام پہ جو شرک اور بدعت کی کہانی شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک اور دوسرا اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک بندے کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے اور وہ منہ شگافیاں کر رہا ہے بیٹھا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. مجھے کئی احباب بتاتے ہیں، میرا کوئی واٹس ایپ وغیرہ سے زیادہ تعلق نہیں ہے، کئی احباب بتاتے ہیں وہی لوگ آج سے 2.5-3 سال پہلے 2 سال پہلے ان کی ویڈیو اسی رد میں تھی، آپ خود وظیفے بتانا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ بہت
घटिया जुबान से इन वजीफों का रद्द करते थे, अब बड़ी शुस्ता जबान से लोगों को वजीफे बताते हैं। जिंदगी के इस सफर में युवस्विसु फी सुदूर नास से वास्ता पढ़ना है, युवस्विसु फी सुदूर नास से वास्ता पढ़ना है। कितनी ताकतें और कुव्वतें आएंगी जो आपको आपकी सच्ची राहों से हटाएंगे, और कितने निजाम ऐसे बनेंगे जो आपको सच्चे अमाल और मसनून अमाल से हटाएंगे। एक बुजुर्ग थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे तौहीद अंदर की भूख है और तसव्वुफ अंदर की प्यास है। फरमाया कहीं तौहीद के नाम पे अपनी जुबान को बेअदब न कर बैठना, कहीं तौहीद के नाम पे अपनी जबान को बेअदब न करना। अल्लाह वालों के बारे में, अल्लाह वालों के इन मामूलात और तस्बीहात और जिक्र के बारे में हमारी जुबानें बेअदब हो जाए, हमारी जुबानें गुस्ताख हो जाए। अब जब युवस्विसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन नास आएगा तो मेरी बात फिर वही है कि हमने मुआशरे में टकराव पैदा नहीं करना, न जलाओ, न घेराओ, न टकराओ, न तकालो, न तरदीद नहीं करना। हमने तो मोहब्बत प्यार से कुरान और सुन्नत का इस निजाम को पेश करना है। अल्लाह के हबीब ने यह फरमाया और अल्लाह ने यह फरमाया और उनकी दुआएं ये हैं, उनकी तस्बीहात ये हैं, उनके जिक्र ये हैं। हमने तो ये पेश करना है। और कलाम इलाही और अल्लाह के नाम का फैज उम्मत को देना भी है, फैलाना भी है, और कलाम इलाही और उम्मत का फैज उम्मत तक पहुंचाना है और खैर इंसानियत तक पहुंचानी है, और उम्मत सारी की सारी इस खैर को लेने वाली बन जाए। अल्लाह का फजल है। थोड़ी सी मैंने तार छेड़ी है। 1991-92 की बात है, 92 91 में मैंने बाकायदा अपना क्लिनिक शुरू किया। 92 में मेरे उस्ताद प्रोफेसर कॉलेज के वो अचानक आ गए, सर अब्दुल जलील साहब उनका नाम था। अचानक आए ना, तो मैं कुछ मुलाकातियों से मुलाकात कर रहा था, तो मैं खड़ा हुआ। मुझे कहने लगे चुप करके बैठा रहे, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, देखूंगा, ना चाय ना पानी, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं, मेरा हुक्म है, मैं चला जाऊंगा। बहुत सख्त मिजाज प्रोफेसर थे हमारे, 4 साल मैंने उनके पास पढ़ा। अब उनका एक छोटी सख्त मिजाजी में एक परख की, में हम फर्स्ट ईयर में थे, तो एक लड़के ने ना ऐसे सीटी मारी। उस वक्त उनके हाथ में थी एक क्लेविकल बोन, ये हड्डी होती है ना, ये जिस्म की सबसे नरम हड्डी ये है और सबसे सख्त हड्डी रान की है। हमें ये हड्डी पढ़ा रहे थे, ऐसे हाथ नीचे किया हुआ था और हम सब के हाथ में इंसानी हड्डी, असली इंसानी हड्डी थी। हम पढ़ रहे थे, सर ऊंचा नहीं किया, उनका फन देख लिया मैंने, खड़े हो जाओ, देखा नहीं है, उसने सीटी मारी ऐसे, शरारत, खड़ा नहीं हुआ। फिर भी सर नीचे नहीं उठाया। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं सजा बढ़ती जाएगी, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, खड़ा हो। अच्छा, मैं ना सर के अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था उस्ताद की खिदमत किया कर। मैं उनके घर की जाके खिदमत करता था, मुझसे मोहब्बत फरमाते थे। मैंने कहा सर आपने कैसे देख लिया था? अरे पागल उल्लू कहीं का, कहां देखा था, लेकिन फिर कैसे देख लिया था? वही सारी उम्र हमारी इसी अंदाजों में गुजरी। अगर ऊपर सर करता तो एक दूसरे का स्टूडेंट बचाव करते हैं। मैंने सर नीचे रखा, सर नीचे रख के कहा खड़ा हो जा। उसने समझ लिया कि सर ने देख लिया है। अब कहने लगा तू देखना मैं इसको पेशाब पिलाऊंगा। कह रहे कहना किसी को नहीं, इसको ये सजा दूंगा, फिर मैं इसको कुली भी कराऊंगा। अच्छा जी, अब वक्त गुजरता गया, हम पढ़ते गए। कोई 2-2.5 महीने के बाद सर ने फरमाया कि भाई हमारा जो ये पेशाब है इसको तिब में कैसे टेस्ट किया जाता है, मेडिकल में कैसे, ये हम पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। एक शीशे का एक बर्तन होता है जिसमें पेशाब होता है, लेबोरेटरी में बर्तन होता है।
تو اس میں سر نے نا ایسے انگلی ڈالی, یہ چھوٹی انگلی ڈالی, ایسے انگلی ڈال کے نا ایسے بتا رہے تھے, کہنے لگے بیٹا دیکھو بعد میں ہاتھ دھو لیں گے. اور اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے, آپ کو پیشاب کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے نا آپ ایسا کرو, اصل انگلی کا ذائقہ چکھو کہ پہلے اصل انگلی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. اب وہ ڈبوئی ہوئی انگلی خشک, اس کو بلائیں ادھر, آپ کو اصل انگلی کا ذائقہ چاہو. فن دیکھیں استاد کا, ادھر تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ وہی ہے نا جس نے سیٹی ماری تھی. جی سر, ادھر اصل انگلی کا ذائقہ چکھ, پھر پیشاب کا. چلو پیشاب کو چھوڑ دو, ایسے اس کے منہ میں انگلی گئے, اس نے ایسے کیا. اس نے کہا سر یہ تو اور ذائقہ ہے. کہ ہاں وہ میری انگلی پہلے چلی گئی تھی, میں بھول گیا تھا, چل جا کے کلی کر کے آ جاؤ. اچھا میرے پاس نا, خیر پتہ نہیں میں کہاں ان کی باتوں میں چلا گیا, اسٹوڈنٹ لائف میں یہ غالباً 88 کی بات ہے, 88 کی بات ہے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس وقت ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا بہاولپور میں, تو 17 اگست 88 تھا. تو سر نہ آئے, بیٹھے رہے چپ کر. اب میری جرت نہیں تھی میں کوئی احترام اکرام کوئی پانی تک پوچھ لوں. میں اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا, آنے والے ملاقاتیوں سے ملاقاتیں کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, اچھا طارق میں جا رہا ہوں. میں سر, میں دروازے تک گیا, کلینک سے آگے مجھ سے کہنے لگے میں نے ساری زندگی گزاری ہے اور میں آئندہ سال ریٹائر ہو جاؤں گا, شاید اسی سال ریٹائر ہو گئے, میں ریٹائر ہو جاؤں گا. تو لوگوں کو وظیفے بتا رہا ہے, تو لوگوں کو تسبیحاں دے رہا ہے. چلو تیری میٹھی کڑوی دوائیاں لوگ کھا لیں گے, لیکن وظیفے اور تسبیحاں دے رہا ہے, تو ناکام ہو جائے گا, یہ لکھ کے دے. میں سر کیوں؟ کہنے لگے لوگ فرض سے گئے, نمازوں سے گئے, اعمال سے گئے, فرض روزوں اور فرض نمازوں سجدوں سے چلے گئے. تو ان کو کہتے ہیں یہ سورت پڑھو, یہ آیت پڑھو, یہ وظیفہ پڑھو, یہ تسبیح پڑھو, اور پھونک مار دو اپنے اوپر پانی کے اوپر, یا دعا کر دو. وہ کہاں پڑھیں گے؟ ہاں تیری دکان تب چلے گی, ایک ٹوکرا رکھ یہاں پیسوں کا, ایک ٹوکرا رکھ تویزوں کا, ایسے اس میں کچھ پڑے ہوں, پہلے تویز دے, پھونک مار, دھاگا دے, اور یہ کر جو روایتی انداز انہوں نے بتایا, یوں کر تو تیری دکان چل جائے گی. بیٹا بھوکا مرے گا, آخری لفظ چلے گا, چپ کر کے چلے گا, نہ کھایا نہ پیا کچھ نہیں. اب آگے بات